الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، میں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے. یہ لمبی حدیث ہے. لمبی حدیث کے اندر سے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، واللہ فی عون العبد. اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، مدد اور نصرت میں لگے رہتے ہیں. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد اور نصرت میں لگا رہتا ہے. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی. اسلام ہمدردی کا، غمخواری کا مذہب ہے. اس کے اندر اس قسم کی تعلیمات کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. جہاں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، ذکر و تلاوت کا حکم ہے اور دیگر عبادتوں کا، وہیں پر بندوں سے متعلق بھی بہت سارے احکامات ہیں. اسی لیے علماء لکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بندوں پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں. ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ وہ ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، تلاوت کرنا اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے. اسی طریقے پر عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ ساری وہ عبادات ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے. دوسرے وہ حقوق ہیں جو بندوں سے متعلق ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. ماں باپ کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، بھائی بہنوں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، دوستوں کے حق ہیں، تعلق والوں کے حق ہیں. ان سب کے بھی اللہ نے حق مقرر کر دیے ہیں. اسے کہ جب ایک بندہ دنیا میں آتا ہے وہ تنہا زندگی نہیں گزارتا. وہ گزارتا ہے تو اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہوا اور بس تنہا وہ بڑا ہو گیا. تنہا کیسا بڑا ہو جائے گا؟ اسے سب سے پہلے تو ماں باپ کی ضرورت ہوگی، بھائی بہنوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہوگا، دوست احباب کے ساتھ تعلق ہوگا. جیسا جیسا بڑھتا جائے گا تعلقات بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ بڑا ہونے کے بعد
جب وہ اسکول جائے گا تو اسکول کے تعلقات، مدرسہ جائے گا تو مدرسے والوں کے تعلقات، یعنی استادی کا، شاگردی کا تعلق پیدا ہوگا، اور پھر تجارت والا بن جائے گا تو پتہ نہیں کن کن سے کیا کیا تعلقات پیدا ہوں گے۔ تو اس طریقے پر ایک انسان دنیا میں تنے تنہا زندگی نہیں گزارتا، بلکہ بہت سارے تعلقات اور رشتہ داریوں اور لوگوں کے ساتھ میں رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو اللہ نے اسی لیے بندے پر یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ جن جن سے تیرا تعلق ہو ان کے حق ادا کر۔ ماں باپ کا حق ادا کر، انہوں نے تجھے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، رات رات جاگ کر تیری خدمت کی ہے، تیرا پیشاب تیرا پاخانہ پاک کیا ہے، تجھے کپڑے پہنایا ہے، تیری دوا دارو کا انتظام کیا ہے، اپنی بے شمار قربانیاں دے دے کر تجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے، اس لیے سب سے بڑا حق والدین کا رکھا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ اور بہت سارے، جیسے کہ میں نے کہا بھائی بہنوں کے حق ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے حق ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حق ہوتے ہیں، دوست احباب کے حق ہوتے ہیں۔ ان سب تعلقات کو نبھانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ تعلقات کو نبھاتے نہیں، تعلقات بہت جلد توڑ لیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار ایک بوڑھی عورت آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو اس کی بڑی تعظیم کی، بڑی تکریم کی، اور اس کو بٹھایا، خیر خیریت پوچھی، جو اس کے لیے کھلانے پلانے کا انتظام ہو سکتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کچھ کیا۔ لیکن کسی کو خبر نہیں کہ یہ خاتون کون ہے۔ حضرات صحابہ کرام جو موجود تھے وہ سوچنے لگے کہ یہ کون عورت ہوگی، اللہ کے نبی اس کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر رہے ہیں۔ ویسے تو سب کے ساتھ سلوک ہی ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سلوک، اس کی بڑی خاطر مدارات۔ خیر اس کے بعد جب وہ عورت چلی گئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون خاتون تھی جو آئی تھی اور آپ نے اس کی بڑی تعظیم کی، تکریم کی اور اس کی خاطر مدارات کی؟ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات کہی۔ آپ نے کہا یہ وہ خاتون ہے جو میں مکے میں جب رہتا تھا تو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آیا کرتی تھی۔ بس یہ جواب دیا اللہ کے نبی نے۔ مکے میں ہمارا جب قیام تھا وہاں پر خدیجۃ الکبریٰ کے پاس یہ خاتون آیا جایا کرتی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تعلق کی وجہ سے اس کو اتنا نبھایا۔ براہ راست تو کوئی رشتہ دار نہیں تھی، براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، بس خدیجۃ الکبریٰ سے اس کی دوستی تھی، آپ کی زوجہ سے اس کی دوستی تھی، اس کا آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک زمانہ طویل ہونے کے بعد مدینہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو نبھایا اور اس طریقے پر تعظیم و تکریم کا معاملہ فرمایا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ خاص الخاص رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کر لیتے ہیں، بھائی بھائی سے قطع تعلق کر لیتا ہے، بعض لوگ تو ماں باپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور ان کا کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کا اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمام رشتوں کو نبھاؤ، بھائی بہنوں کا ہو، یہاں تک کہ پڑوسیوں کا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے بار بار آ کر پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے تھے،
پڑوسی سے بہت اچھا سلوک کریں، پڑوسی سے بہت اچھا معاملہ کریں، پڑوسی کے ساتھ یہ احسان کریں، پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جبریل مجھے بار بار آ کر یہ کہتے تھے، برابر آ کر یہ کہتے تھے، حتی ظننت، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید اب جبریل یہ حکم بھی لے کر آئیں گے کہ اگر جو ہے یہ جو تمہارا پڑوسی ہے وہ تمہارے مال میں بھی وراثت میں حق رکھتا ہے۔ کس میں؟ وراثت میں۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو حصہ ملتا ہے، اس کے بچوں کو حصہ ملتا ہے، اور اس کے والدین ہو تو ان کو حصہ ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ایک آدمی کے ملنے پر اس کے مال کے اندر سے حصہ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں میراث، ترکہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبریل مجھے پڑوسی کا ایسا حق بتاتے رہے، بار بار مجھ کو تعلیم و تلقین کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال گزرنے لگا کہ شاید اب یہ حکم بھی آ جائے گا کہ میرا انتقال ہو تو میرے مال میں سے پڑوسی کو بھی حق دیا جائے۔ اب تو جو اصل رشتہ دار ہے انہی کو نہیں دیتے لوگ، جو رشتہ دار ہیں انہی کا مال کھا جاتے ہیں۔ باپ نے انتقال کیا اور مال چھوڑ کر گیا، ایک بیٹا قابض ہو کے بیٹھ گیا، کوئی بڑا بیٹا کوئی چھوٹا بیٹا قابض ہو کے بیٹھ گیا پوری پراپرٹی پر، اور اس کے اور بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، اور بہنوں کو نہ دینے کا تو ایک جاہلانہ طریقہ بہت دنوں سے چل رہا ہے لوگوں کے درمیان۔ بھائی تو بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر صاف طور پر موجود ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان، والدین چھوڑ کر جو مرے، اقربون یعنی قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر مرے، اس کے اندر عورتوں کا بھی حق ہے، مردوں کا بھی حق ہے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، للرجال نصیب، اس کے بعد للنساء نصیب، مردوں کا بھی حق ہے یعنی لڑکوں کا بھی حق ہے اور لڑکیوں کا بھی حق ہے، والدین جو چھوڑ کر جائیں اس کے اندر، جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں اس کے اندر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں یہ حکم مجھے خیال ہونے لگا شاید آ جائے گا، اگرچہ آیا نہیں، آتا تو کیا کر لیتے؟ اگر یہ حکم آ جاتا کہ تم جس مکان میں رہتے ہو اس مکان کے بازو ادھر اور ادھر بازو جو دو گھر ہیں، تمہارے انتقال کے بعد تمہاری پراپرٹی میں سے ان کو بھی دینا پڑے گا، ان کو بھی دینا پڑے گا۔ بھائی رشتہ داروں کو نہیں دیا جا رہا ہے، سگے بھائیوں کو نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس وقت میں کیا کرتے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ حکم نازل نہیں ہوا۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے، یہ سارے تعلقات، یہ سارے کے سارے رشتے بڑے قابل تعظیم، قابل تکریم، اور ان کا حق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر۔ اور پھر جیسا جیسا قریب ہوتا ہے رشتہ، حکم زیادہ آتا ہے، حق زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر ایک عام ہے، تمام کے تمام مسلمان بھائی چاہے وہ اپنا سگا بھائی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بھی ہمارا بھائی ہے، مسلمان کہیں کا ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ تمام کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اسلامی رشتے کے اعتبار سے۔ جب یہ رشتہ ہے تو اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرو، چاہے وہ تمہارا سگا ہو یا سگا نہ ہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو یا تمہارا رشتہ دار نہ ہو، تمہارے قبیلے خاندان کا ہو یا نہ ہو، تمہارے علاقے کا ہو یا نہ ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ اگر مسلمان ہے تو تمہارا بھائی ہے، اس لیے تمہارے اوپر اس کا بھی حق بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق بتائے، اور ایک حدیث کے اندر 6 حق بتائے۔ اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ وہ سلام کرے تو جواب دینا اس کا حق ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا یہ اس کا حق ہے،
اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ اس کا حق ہے، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر لینا یہ بھی اس کا ایک حق ہے، اگر وہ چھینک کر جواب دے الحمدللہ کہے تو اس کے جواب کے اندر یرحمک اللہ کہنا یہ بھی اس کا ایک حق ہے۔ دیکھیے سب حق بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے، اگر ایک مسلمان نے سلام کیا ہم نے جواب نہ دیا تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی کہ کیوں جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک جگہ پر حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بڑا غم تھا، وہ کچھ فکر میں سوچ و بچار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، اور گزرتے گزرتے انہوں نے کہا السلام علیکم، لیکن حضرت عمر اس کو سنے نہیں، اور وہ ایسی فکر میں تھے کہ اس کا احساس نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ میرا جواب نہیں دے رہے، تو وہ سیدھے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچ گئے، وہ خلیفہ بن گئے تھے۔ جا کر کہا میں ایک مقدمہ عمر کے خلاف لے کے آیا ہوں، یعنی سلام نہ کرنے پر مقدمہ ہو رہا ہے، جیسے مال پر پیسے پر آج کل مقدمہ بازی ہوتی ہے، وہاں پر سلام نہ کرنے پر مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں انہوں نے جا کر کہا کہ میں گزرتے گزرتے عمر کو دیکھا، عمر کو میں نے سلام کیا تو انہوں نے میرا جواب نہیں دیا ہے، لہذا آپ بلا کر اس کی باس پرس کیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر کو بلایا گیا دربار خلافت میں، اور ان سے پوچھا گیا کہ عثمان نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو خبر ہی نہیں کہ وہ یہاں سے گزرے تھے اور انہوں نے مجھے سلام کیا تھا، میں تو اپنی کچھ فکر میں ایسے مشغول تھا کہ مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا، ورنہ تو ضرور جواب دیتے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حقوق بتائے، مسلمان کے یہ حق ہوتے ہیں، بیمار ہو جائے عیادت کرنا، کسی بھی مسلمان، یہ خاص مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بیمار ہوا اور ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، اسے تسلی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عیادت کرنا مسلمان کی یہ بھی اس کا ایک حق ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر وہ دعوت دے تو دعوت قبول کر لینا۔ دعوت قبول کرنا یہ اس شرط کے ساتھ میں ہے کہ کوئی حرام اور ناجائز بات وہاں پر نہ ہو، تو اس صورت کے اندر اس کی دعوت قبول کر لینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت میں جاتے تھے، حضرات صحابہ بلایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے چھوٹا آدمی ہو چاہے بڑا آدمی ہو، چھوٹے سے چھوٹا کوئی آدمی بھی ہو، اس نے دعوت دے دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرماتے تھے اور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مجھے دعوت دے رہا ہے، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں بھی موجود ہے کہ ایک درزی نے دعوت دی تھی جو بہت چھوٹے درجے کا آدمی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاں گئے اور اس کی دعوت کھا کے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی دعوت دیتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ایک حق یہ بتایا کہ اگر کوئی مسلمان چھینکے اور اس کے اوپر الحمدللہ کہے تو ہم اس کو جواب میں کہیں یرحمک اللہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ چھینکنے والا جب چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کے جواب کے اندر کہنا الحمدللہ یرحمک اللہ، یہ اس کا حق ہے۔ امام ابو داؤد کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے محدث تھے، اور ان کی کتاب سنن ابی داؤد دنیا کے اندر معروف ترین کتاب ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، تمام مدارس میں دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ امام ابو داؤد ایک دفعہ کشتی میں سوار جا رہے تھے،
समंदर में कश्ती में सवार होके जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक और कश्ती आगे जा रही है और उस कश्ती में बैठने वाला कोई आदमी छींकता है और उस पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम अबू दाऊद की जो कश्ती वो पीछे थी, उनको उसकी आवाज आई तो इमाम अबू दाऊद ने अपने कश्ती चलाने वाले से कहा कि जरा तेज ले जाओ और उस कश्ती के पास में करीब करो। तो वो आदमी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा और उस कश्ती के पास में पहुंचाया। तो वहां पर जाकर इमाम अबू दाऊद ने कश्ती वालों से पूछा कि भाई तुम्हारे अंदर किसी आदमी को अभी छींक आई थी और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, वो कौन आदमी है? लोगों ने कहा यह आदमी है। तो इमाम अबू दाऊद ने कहा तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देने के लिए आया हूं, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए। ये कहकर आ गए, आगे बढ़ गए। वो भी सफर में थे, ये भी सफर में थे। गैब से आवाज आई कि अबू दाऊद ने एक यरहमुकल्लाह से जन्नत खरीद ली। और एक रिवायत में यह है कि उन्होंने वो कश्ती जो लेकर गए थे वो 1 दिरहम में वहां पहुंचाया था। तो यूं आवाज आई कि अबू दाऊद ने 1 दिरहम में जन्नत खरीदी। तो देखो छोटे छोटे अमाल हैं लेकिन बड़ा सवाब है। रोजाना कितने मौके मिलते हैं आदमी को ये नेकियां कमाने के लिए, लेकिन आदमी गायब रहता है, सोता रहता है, गफलत में रहता है, इन नेकियों को छोड़ देता है। ये कयामत के दिन बहुत बड़ी बड़ी नेकियां बनकर सामने आएंगी और वहां पर इसका सिक्का जब चलेगा तब पता चलेगा कि अल्लाह के यहां इसकी क्या कद्र कीमत है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि मोमिनों के हक बताए गए, उन्हीं हुकूक में से एक हक है नसरुल मजलूम, मजलूम आदमी की मदद करना। मैंने जो आज हदीस आपके सामने पढ़ी है उसके अंदर इसी मजलूमों की मदद करने, मुसलमान भाइयों की मदद करने की फजीलत बयान की गई और उसके अंदर फरमाया गया वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में, नुसरत में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद करते रहते। अगर हम ये चाहते हो कि मेरी मदद हो जाए, मेरा फला काम बन जाए, मेरे साथ ये मामला हो जाए, तो उसका एक आसान तरीका यह है कि हम किसी गरीब की मदद करें, किसी मजलूम की मदद करें, किसी अपने भाई को कोई मसला पेश आ गया हो, उस मसले में उसकी तायीद करे, उस मसले के अंदर उसकी मदद और नुसरत करे। जब कोई आदमी दूसरे आदमी की मदद और नुसरत करता है, अल्लाह उसकी मदद के अंदर लग जाते हैं। कितना सस्ता, बड़ा आसान नुस्खा है, सस्ता भी है और आसान भी है। हर आदमी के अंदर कुछ सलाहियतें होती हैं। कोई आदमी पढ़ा लिखा है, वो अपनी तालीम के जरिए से कुछ किसी की मदद कर सकता है। कोई आदमी हट्टा कट्टा मजबूत तवाना है, पहलवान, वो अपनी ताकत के बलबूते पर किसी की मदद और नुसरत कर सकता है। कोई आदमी बड़ा अक्लमंद इंसान है, वो अपनी अकल और अपनी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए लोगों की मदद कर सकता है। कोई आदमी कोई बड़े ओहदे पर फायज है और उस ओहदे की वजह से वो किसी की मदद कर सकता है, मजलूम की नुसरत कर सकता है। तो हर आदमी के अंदर कुछ सलाहियतें होती हैं, तालीमी सलाहियत, अकल की सलाहियत, कुव्वत और ताकत की सलाहियत, जहनी सलाहियत या ओहदे की सलाहियत और मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें। हर आदमी अपने अपने एतबार से लोगों की मदद करने का अहद कर ले, अल्लाह उसकी मदद करते रहेंगे और उसकी तायीद होती रहेगी, अल्लाह उसकी मदद की शक्लें पैदा फरमाते रहेंगे। ये एक आसान सा नुस्खा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दिया, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अपने भाई की मदद करते रहे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा, तुम्हारी नुसरत करता रहेगा। आज का दौर खुद गर्जी का दौर है। खुद गर्ज लोग यहां से वहां तक आपको मिलेंगे जो अपने मतलब के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी मजलूम की नुसरत नहीं करेंगे, किसी भाई की मदद नहीं करेंगे। मौका आए तो हट भी जाएंगे,
آج خود غرضی کا دور، نفس پرستی کا دور، اپنے مفادات کا دور، دوسروں کے ساتھ احسان کا، دوسروں کے ساتھ سلوک کا، دوسروں کے ساتھ مدد کا، دوسروں کے ساتھ نصرت کا، یہ دور آج بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بار یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا اور اس کا بیٹا، اس کے بیٹے نے کسی آدمی سے دوستی کر لی، کسی لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی، تو وہ اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا۔ تو باپ نے دیکھا کہ اس آدمی سے دوستی کرنے لگا ہے، تو بیٹے کو بلا کر اس نے نصیحت کی اور کہا کہ بھائی ہر آدمی دوستی کے قابل نہیں ہوتا، یہ تو بہت دیکھ بھال کرنے کے بعد دوستی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں کہا میں اپنے دوست تم کو دکھاتا ہوں کیسا ہوتا ہے دوست۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر رات کے 12 بجے یا 1 بجے، جبکہ پوری دنیا سوتی رہتی ہے، باپ اپنے ایک دوست کے گھر پہ گیا، جا کر کنڈا کھٹکھٹایا تو بہت دیر تک آواز نہیں آئی، سو رہے ہوں گے۔ بہت دیر کے بعد آواز آئی، کون؟ تو اس نے باہر سے کہا میں فلاں ہوں، آپ کا دوست، دروازہ کھولو، ایک مجبوری سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، دروازہ کھلا ہی نہیں۔ اب یہ بیچارہ باہر اپنے بیٹے کو لے کے انتظار میں کھڑا ہے، اب کھلے گا تب کھلے گا، اب کھلے گا تب کھلے گا۔ بہت دیر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد دروازہ کھلا، تو دروازہ کھلنے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا دوست اس حالت کے اندر دروازے کے باہر آ رہا ہے کہ سر کے اوپر کھانا رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک بیگ ہے کپڑوں وپڑوں کی، اس کے اندر کپڑے وپڑے تیار ہیں، اور دوسرے ہاتھ کے اندر ایک پیکٹ ہے اور اس کے اندر ہزاروں روپے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ڈنڈا بھی ساتھ میں ہے اور کچھ ایسی چیزیں۔ یہ سب لے کے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کی بیوی پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور کچھ ساز و سامان لے کر۔ اسے بڑا تعجب ہوا، یہ کیا قصہ ہے؟ میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول کے اندر بٹھانے کے بجائے یہ پورا ساز و سامان لے کے کھڑا ہوا ہے۔ سر کے اوپر دیکھو تو کھانے کی ڈش ہے، ہاتھ میں دیکھو تو کپڑوں کا بیگ ہے، ادھر دیکھو تو کچھ اور پیکٹ ہے اور کچھ ڈنڈے ونڈے بھی ہیں، پیچھے بھی کھڑی ہوئی اس کی بیوی کچھ ساز و سامان لیے ہوئے ہے۔ پوچھا ارے بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ کہا کہ جب آپ رات میں ایسے وقت میں میرے دروازے پہ آئے تو مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کسی سخت ضرورت سے آئے ہوں گے، کھانے کی ضرورت ہوگی، کپڑے کی ضرورت ہوگی، پیسے کی ضرورت ہوگی، یا کوئی دشمن آ گیا ہوگا اس کے مقابلے کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں نے سارا ساز و سامان تیار کر کے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے۔ یہ دیکھو کھانا چاہیے تو کھانا سر پہ حاضر ہے، کپڑے چاہیے تو بیگ کپڑے کا موجود ہے، پیسے چاہیے تو یہ کپڑے کا جو ہے بیگ موجود ہے، اور اگر کچھ دشمن کے لیے دشمن حملے میں ہے اور اس سے بچنا آپ چاہتے ہیں، میں آپ کے مقابلے کے لیے حاضر ہوں، میری بیوی بھی حاضر ہے، یہ ڈنڈے بھی حاضر ہیں۔ یہ اس نے کہا بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اپنے بچے کو آپ سے ملاقات کرانے اور دوست کیا ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ میں کھانا بھی کھا چکا ہوں، الحمدللہ کپڑے بھی موجود ہیں، سب میرے پاس موجود ہے، یہ آپ اپنے پاس میں رکھیے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا دوست اس کو کہتے ہیں، دوست اس کو کہتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے آج دوستی کے نام سے تو دوست ہوتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے دوست نہیں ہوتے۔ تو بھائیو اللہ کے نبی نے یہ ہم کو تعلیم دی، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، کوئی بھی بھائی، مسلمان بھائی سگا ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، بلکہ انسانی بھائی ہے، اس کی مدد اور نصرت میں لگے رہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ایسے دوستوں کی ضرورت ہے، ہم کو چاہیے ہم ایسے دوست بن کے دکھائیں،
ہم یہ عہد کریں کہ ہم دوستی کریں گے، ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، ہم ان کے ساتھ میں یہ انداز اختیار کریں گے جس کی ایک مثال آپ کے ساتھ ابھی پیش کی گئی۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، دین کا صحیح ذوق عطا فرمائے، دین کو صحیح طور پر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔